مبصرا ويحتمل التجوز في الإسناد وكذا قوله تذكرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلتہ تبصرۃ. متن کو دیکھیں. ماتن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. جعلتہ تبصرۃ. ذہن میں رکھیں کہ افعال جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں ان میں سے ان کی دو بڑی قسمیں کی جاتی ہیں. جنہیں آپ بناتے ہیں وہ افعال کہ ایک مفعول پر اختصار جائز ہو اور ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ مفعول ثانی مفعول اول کا غیر ہو تو پھر اختصار ایک مفعول پر جائز ہوتا ہے. مفعول ثانی مفعول اول کا غیر نہ ہو تو پھر ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. مفعول ثانی مفعول اول کا غیر ہو تو ایک مفعول پر اختصار جائز ہوتا ہے. اعطیت زیدن درہمن. زید الگ چیز ہے اور درہم الگ چیز ہے، اس لیے ایک مفعول پر اختصار جائز ہے. علمت زیدن فاضلا. میں نے زید کو فاضل سمجھا. اب زید ہی فاضل ہے، زید الگ شخصیت کا نام ہو، فاضل کوئی تیسرا چوتھا آدمی ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک اور انداز میں جو آپ ابتدائی کتب میں وضاحت پڑھتے ہیں نحو میر وغیرہ میں کہ بھئی افعال قلوب میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا، تو انہیں افعال قلوب کا نام دے کر بھی یعنی مقصد ہے ضبط کرنا، ان کو جمع کرنا کس انداز میں آپ سمجھ سکیں. تو ایک طریقہ وہ بھی ہے جیسے افعال قلوب کہہ دیا جاتا ہے. افعال قلوب میں بھی متعدی ہوتے ہیں دو مفعولوں کی طرف، جیسے باب علمتو کا نام دیتے ہیں تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. تو اس کے وہ ایک طریقہ وہ ہے سمجھنے کا، اور ایک ضابطہ میں نے جو آپ کو بھی بتایا کہ مفعول ثانی کو دیکھیں مفعول اول کا غیر ہے یا غیر نہیں ہے. اگر غیر ہو تو اب ایک مفعول پر اختصار جائز ہوتا ہے، غیر نہ ہو تو اب ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ افعال جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں جنہیں نواسخ مبتدا خبر کہا جاتا ہے، ذہن میں رکھنا وہاں پر ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. جو نواسخ مبتدا خبر ہوتے ہیں وہاں پر ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. تو جو افعال نواسخ مبتدا خبر شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک جعل بھی ہے. اس کا مفعول اول جو ہے یہ گویا کہ در حقیقت مبتدا تھا اور اس کا مفعول ثانی گویا کہ در حقیقت خبر تھا. ٹھیک ہو گیا. جعلتہ تبصرۃ. جعلتہ میں ہو مفعول اول ہے، تبصرۃ مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو گویا کہ کہا کہ الکتاب ہو یا الکلام ہو تبصرۃن، اصل میں یہ تھا الکتاب ہو تبصرۃن، الکلام ہو تبصرۃن. الکلام اور الکتاب مبتدا ہے، تبصرہ اس کی خبر ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ دیکھیں اب پھر وہی اعتراض لوٹ آئے گا کہ بھئی خبر کا مبتدا پہ حمل ہوتا ہے اور حمل تو وصف محض کا جائز نہیں ہے، تو تبصرۃ وصف محض ہے، اس کا الکلام اور الکتاب پہ حمل کیسے ہوگا؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں یہ اعتراض بنتا ہے ان افعال کے اندر جن کا مفعول ثانی مفعول اول کا غیر نہیں ہوتا. یہ یوں کہیے کہ وہ افعال جو نواسخ مبتدا خبر ہوتے ہیں، جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ان میں اعتراض وارد ہوتا ہے. اعطیت زیدن درہمن، یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہاں پر مفعول ثانی کے مفعول اول پہ حمل ہے ہی نہیں. اعطیت نواسخ مبتدا خبر سے ہے ہی نہیں. میری بات آپ سمجھے؟ بات سمجھ رہے ہو نہیں جی؟ تو جعلتہ تبصرۃ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جعل ان افعال سے جو نواسخ مبتدا خبر ہیں اور ان میں مفعول ثانی کے مفعول اول پہ حمل ہوتا ہے، یہاں پر مفعول ثانی کے مفعول اول پہ حمل نہیں ہو سکتا کیونکہ مفعول ثانی وصف محض ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا پہلا جو جواب دیے شارح نے، جو پہلے بھی بات گزری ہے کہ یہاں تبصرہ بمعنی مبصر کے ہے. کیا
کیا؟ یعنی مصدر جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے. میں نے اس کو مبصر بنایا. الکتاب و مبصر، الکتاب و الکلام و مبصر. بات ہے یہ ذہن میں نہیں؟ یہ پہلا جواب. مصدر اپنے معنی میں ہوتا تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے. یہاں پر یہ مصدر اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تو اس لیے یہاں پر حمل درست ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ یعنی مبصر. توجہ ہے؟ یہ پہلا جواب. جو دوسرا جواب ہے اس پہ آپ توجہ دیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مجاز کا بھی احتمال ہے، مجاز فی الاسناد کا. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا، لفظ کا معنی موضوع اللہ میں استعمال یہ حقیقت عقلیہ ہے، حقیقت لغویہ ہے. لفظ کا معنی موضوع اللہ کے غیر میں استعمال یہ مجاز لغوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعل کی اسناد ما هو لہو کی طرف، فعل کی اسناد ما هو لہو کی طرف یہ حقیقت عقلیہ ہے، حقیقت لغویہ اسے کہتے ہیں. لفظ کا اپنے معنی میں، اپنے موضوع اللہ میں استعمال یہ حقیقت لغویہ ہے. اور فعل کی معنی، فعل کی ما هو لہو کی طرف اسناد یہ حقیقت عقلیہ ہے. اسے لغویہ کہیں گے، اسے عقلیہ کہیں گے. اور لفظ کا معنی موضوع اللہ کے غیر میں استعمال یہ مجاز لغوی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ فعل کی معنی فعل کی طرف، فعل کی معنی فعل کی ما هو لہو کے غیر کی جانب اسناد، جبکہ ما هو لہو کا غیر متعلقات سے ہو اور وہ اسناد کسی تأول اور قرینہ کے ذریعے ہو، اسے مجاز عقلی کا نام دیا جاتا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے کہ لفظ کا استعمال معنی موضوع اللہ میں ہو تو یہ حقیقت لغویہ ہے. فعل معنی فعل کی ما هو لہو کی طرف جو اسناد ہے یہ حقیقت عقلیہ ہے. پہلا جو بولا حقیقت لغویہ، دوسرا جو بولا حقیقت عقلیہ. مزید بھی کچھ قیدیں لگائی جاتی ہیں اس تعریف کو جامع کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دونوں حقیقت لغویہ اور حقیقت عقلیہ میں فرق سمجھانا. آپ نے کہا رأیت اسدًا، میں نے شیر دیکھا. ٹھیک ہے؟ اور مراد ہے جو جنگلی شیر ہوتا ہے وہی. اب یہ حقیقت لغویہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں. آپ نے کہا جاء زید، زید آیا، اور آیا بھی زید تھا، تو مجیت کی اسناد زید کی طرف ہے اور زید ہی آیا. تو ذہن میں رکھیں یہ حقیقت عقلیہ ہو گئی. بات ہے یہ ذہن میں. اور لفظ کا استعمال معنی موضوع اللہ کے غیر میں، رأیت اسدا یدخل فی الحمام، میں نے شیر کو دیکھا حمام کے اندر داخل ہوتے. تو اب یہاں پر شیر کے معنی جو ہے وہ جنگلی شیر کے نہیں ہے بلکہ رجل شجاع کے ہے. لفظ کا استعمال معنی موضوع اللہ کے غیر میں ہے، یہ مجاز لغوی ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور ایک ہے مجاز عقلی، وہ کیا ہے؟ فعل معنی فعل کی ما هو لہو کے غیر کی جانب اسناد، جو ما هو لہو کا غیر متعلق ہو اور اسناد کسی قرینے سے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. بات ہے یہ ذہن میں. اس کی مثال جیسے دی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ بھئی فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کیا ہے؟ وہ نفع والی نہیں ہوئی. حالانکہ نفع والے تو، نفع تجارت کو تو نہیں ہوتا، تجارت تو رابحہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرمایا عیشت الراضیہ، تو زندگانی تو راضی نہیں ہوتی، زندگانی گزارنے والا راضی ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو راضیہ یہ معنی فعل ہے، اس کی اسناد عیشہ کی طرف ہو رہی ہے. ذہن میں رکھیں راضیہ کی وضع، راضیہ کی جو بناوٹ ہے وہ عیشہ کے لیے نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. یہ اسناد الی ما هو لہو نہیں ہے، الی غیر ما هو لہو ہے، لیکن وہ متعلقات سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ متعلقات سے اور قرینہ بھی موجود ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے. کیا ہے؟ میری بات سمجھے؟ تو میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں فرق بتایا ہے حقیقت عقلیہ، حقیقت لغویہ اور حقیقت عقلیہ، مجاز لغوی اور مجاز عقلی کے بیچ. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں جو مجاز عقلی ہے اسے مجاز فی الاسناد بھی کہا جاتا ہے. اصل بات یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا.
मजाज अकली को तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद और मजाज फ़िल इस्नाद का नाम भी दिया जाता है। मजाज अकली को, मजाज लुग़वी को नहीं, मजाज अकली को। इतनी बात आपके ज़हन में आई? जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो अब शारे कह रहा है व यहतमिलु तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद। यहाँ पर तबसरा में क्या है, ये तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद का भी एहतिमाल है। क्या क्या है? बात है ज़हन में, ज़हन में रखें। यहाँ पर का ना तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद का भी एहतिमाल है। तो ये इसकी दो अंदाज में आप तकरीर कर सकते हैं। तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद का एहतिमाल हो तो गुफ्तगू कैसे बनेगी? तो जो है ये तो समझ गए ना कि मजाज फ़िल इस्नाद का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। मजाज अकली, मजाज फ़िल इस्नाद, तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद। तो शारे ने दूसरा जवाब ये दिया, यहाँ पर तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद का भी एहतिमाल है। किसका एहतिमाल है? ये दूसरा जवाब इसने दिया। मजाज फ़िल इस्नाद की तकरीर आप यूँ भी कर सकते हैं। सवाल क्या हुआ था? सवाल ये हुआ था कि भाई तबसरा का इस पे हमल जायज़ नहीं है, तबसरा का, तो उसका जवाब ये दिया तबसरा बमाना मुबस्सिर के है, तबसरा बमाना, ठीक हो गया। तो दूसरा जवाब ये है कि भाई तबसरा बमाना मुबस्सिर नहीं है, तबसरा बमाना तबसरा ही है। ज़हन में रखें, तबसरा बमाना मुबस्सिर हो तो ये मजाज़ लुग़वी है। समझ रहे हो नहीं? अभी आपको बताया ना लफ्ज़ का इस्तेमाल माना मौजूला के गैर में। तो तबसरा की वज़ह किसके लिए हुई? वो माना मस्दरी के लिए हुई। तो माना लफ्ज़ मस्दर बोल कर इसमें फ़ाइल में इस्तेमाल, तो माना मौजूला के गैर में हुआ ना हुआ, तो मजाज़ लुग़वी हुआ, ठीक है ना। तो जब तबसरा बमाना मुबस्सिर करेंगे तो ये मजाज़ लुग़वी है, तबसरा बमाना मुबस्सिर करेंगे तो इतनी बात है ज़हन में। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो पहले क्या कहा? ए मुबस्सिरन, मतलब ये हुआ कि मजाज़ लुग़वी। क्या मतलब हुआ? बात समझे। फिर कहा वयहतमिलु तजव्वुज़ फ़िल इस्नाद, ये मजाज फ़िल इस्नाद भी हो सकता है। पहला जो है, पहला जवाब है मजाज लुग़वी, दूसरा कह रहे मजाज अकली भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ठीक है। एतराज़ फिर ज़हन में लाएं। एतराज़ ये था कि ये हमल दुरुस्त नहीं है, वस्फ़ माज़ का हमल ज़ात पर लाजिम आ रहा है। तो उसका जवाब ये दिया कि भाई ये मजाज लुग़वी, ये मजाज अकली हो सकता है। मजाज अकली कैसे? अब समझें। मजाज अकली यूँ कि जो है इसको क्या बनाया, तबसरा, ये मस्दर है ना, मस्दर है, वस्फ़ महज़ है, ठीक है। तो जब ये वस्फ़ महज़ है तो मस्दर की जो हमल है वो ज़ात पर नहीं हो सकता। मस्दर का हमल ज़ात पर नहीं हो सकता। यानी जालतुल किताबा तबसिरतन, जालतुल किताबा तबसिरतन, तो हमल क्या ये इस वस्फ़ महज़ का ज़ात पर नहीं हो सकता। लेकिन वस्फ़ महज़ का ज़ात पर कब नहीं हो सकता? जबकि आप इसे इस्नाद इला मा हुवा लहू बनाएं। तो जो है क्या बनाएं? आप यही कहेंगे ना भाई किताब तबसरा कैसे है? किताब तबसरा करना तो नहीं है ना, कलाम तबसरा करना तो नहीं है। बात है ज़हन में। बरखिलाफ़ किसके? अगर आप इसे मजाज अकली बना लें, क्या बना लें? मजाज अकली है। इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू बना लें, क्या बना ले? इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू। ये इस्नाद इला मा हुवा लहू नहीं, ये इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू है, जो उसके मुतल्लिकात से है और किसी करीना से है। देखें ना, जैसे कहा क्या कहा जाता है, उसकी मिसाल मसलन शेरुन शायरुन कह दिया जाता है, लेकिन शेरुन शायरुन वाली मिसाल पर एतराज़ करते हैं बयानी। तो बहरहाल शेरुन शायरुन हो या जद्दा जिद्द हो, इस किस्म की मिसाल। तो अब होना ये चाहिए था, मतलब ये है कि यहाँ पर मस्दर की, यहाँ पर जालतु मुबस्सिरन होना चाहिए था। बात समझे? जालतु मुबस्सिरन होता तो अब ये इस्नाद मुबस्सिर के अला मा हुवा लहू बनती, ये हकीकत अकलिया बनता। समझे बात को? तो इसको कह दिया गया जालतु तबसिरतन, मैंने इस किताब को तबसरा बनाया। तो ये इस्नाद इला मा हुवा लहू नहीं, इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू है। जब इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू, ये मजाज अकली बन गया, ठीक है। ज़हन में रखें, माक़बल में जो हमने कहा था ना हमल मुबालगतन, हमल मुबालगतन, तो ये उस तावील में आ सकता है, ये उस तावील में आ सकता है कि ये क्या है? ये हमल मुबालगतन है, ये अमल मुबालगतन है। जालतु तबसिरतन, मैंने उसको बनाया यहाँ तक कि वो नफ्स तबसरा बन गया।
سمجھے بات کو؟ تو یہاں تک کہ وہ نفس تبصرہ بن گیا، لیکن اس کا معال ذہن میں رکھے، تبصرہ کو مجازی معنی میں نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اگر تبصرہ کو آپ نے مجازی معنی میں کرنا ہے تو یہ مجازی لغوی بن جائے گا۔ آپ نے تبصرہ کو اپنے معنی میں رکھنا ہے۔ تبصرہ اور اس کے بیچ جو پائی جانے والی نسبت ہے یہ مجازی عقلی ہے، یہ معنی مجازی پر محمول ہے۔ حقیقت کیا تھا؟ اسناد الی ما هو له، یہ اسناد الی غیر ما هو له بنا لے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ایک طریق ہے، آپ نے کیا کیا، اس انداز میں آپ اس کی تقریر کریں۔ ہے یہ مجازی عقلی؟ اس کی تقریر کیسی؟ بھئی تبصرہ کی اسناد کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ تبصرہ کی اسناد ما هو له کی طرف ہوتی تو حقیقت عقلیہ بنتی۔ یہاں پر کتاب ما هو له نہیں ہے یا کلام ما هو له نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب کتاب ما هو له نہیں ہے تبصرہ کے حوالے سے، کلام جو ہے ما هو له نہیں ہے کلام کے حوالے سے، تو اب کیا ہے؟ یہ اسناد الی غیر ما هو له، یہ تجوز فی الاسناد ہے، یہ مجازی عقلی ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ ایک مجازی عقلی کی تقریر یوں کرے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مجازی عقلی کی تقریر یوں ہوگی کہ پہلے آپ نے تبصرہ کو کیا مبصر کے معنی میں، مجازی لغوی کے طور پر۔ میں نے اس کتاب کو مبصر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ میں نے اس کتاب کو مبصر بنا دی۔ ذہن میں رکھیں، کتاب تو مبصر نہیں، مبصر تو مصنف ہے، ایسا نہیں ہے؟ میں نے اس کتاب کو مبصر بنا دیا۔ تبصرہ کرنے والی، تو تبصرہ کرنے والا مصنف ہے یا کتاب ہے؟ مصنف ہے نا۔ تو اسناد کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ مصنف کی طرف۔ کتاب کی طرف اسناد الی غیر ما هو له ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی پہلے مرحلہ میں مجازی لغوی، دوسرے مرحلہ میں مجازی عقلی۔ تبصرہ بمعنی مبصر، اور مبصر کی جو اسناد ہے الی غیر ما هو له، تبصرہ بمعنی مبصر اور مبصر کی اسناد الی غیر ما هو له۔ یہاں پر مجازی لغوی اور مجازی عقلی دونوں جمع ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو طریقے سے اس کی تقریر کی جا سکتی ہے۔ تبصرہ کو اپنے معنی میں رہنے دیں، تبصرہ بمعنی مبصر نہ بنائیں۔ تو تبصرہ کی اسناد ہونی چاہیے تھی ایسی وصف کی جانب کہ جس پر اس کا عمل درست ہوتا، لیکن آپ نے اس کی اسناد کر دی کتاب کی طرف، آپ نے اس کی اسناد کر دی کلام کی طرف، تو یہ اسناد الی ما هو له نہیں ہے، الی غیر ما هو له ہے، اور ہے متعلقات سے، تو لہٰذا یہ مجازی عقلی، ایک انداز مجازی عقلی کی تقریر کا اس مقام پہ۔ یہاں پر ذہن میں رکھیں، آپ نے مجازی لغوی کا ارتکاب نہیں کیا، تبصرہ کو تبصرہ رکھا، اسناد کو مجازی بنایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ تبصرہ کو مبصر کے معنی میں بنا لیں، پہلے مجازی لغوی، پھر مبصر تو کتاب نہیں ہے نا، مبصر تو مصنف ہے، ایسا نہیں ہے؟ مبصر حقیقت میں مبصر مصنف ہے، کتاب اس تبصرہ کا ذریعہ ہے، کتاب کے ذریعے وہ تبصرہ کر رہا ہے، ورنہ جو حقیقت میں تبصرہ کرنے والا ہے وہ مصنف ہے، جو حقیقت میں تبصرہ کرنے والا ہے وہ مصنف ہے۔ اس لیے اسناد مصنف کی طرف ہوتی تو ما هو له بنتی، الی غیر المصنف کے الی الکتاب کے الی غیر ما هو له ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اب یہ مجازی عقلی اور مجازی لغوی کا اجتماع ہو جائے گا، اور مجازی عقلی اور مجازی لغوی کے اجتماع میں کسی طرح کی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے دروس البلاغہ اور تلخیص المفتاح وغیرہ پڑھی ہیں تو اس کے اندر یہ اس بات کی تصریح ہے کہ مجازی عقلی کی جو دونوں طرفیں ہیں، کبھی دونوں حقیقت عقلیہ پر کبھی وہ حقیقت عقلیہ ہوتی ہیں، کبھی دونوں مجاز عقلی ہوتی ہیں، کبھی اول حقیقت عقلیہ ثانی مجاز عقلی، کبھی ثانی حقیقت عقلیہ اول مجاز عقلی۔ تو حقیقت عقلیہ اور مجاز لغوی اور مجاز عقلی، اس کا جمع، اس میں کوئی کسی قسم کا محظور نہیں، سمجھے بات کو؟ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ تمہارے ذہن میں یہ اعتراض نہ آئے، مجاز لغوی بھی ہے مجاز عقلی بھی ہے، کہ مجاز در مجاز نہ بن جائے۔ تو مجاز در مجاز جو وہ اور چیز ہے، وہ منع ہے مجاز لغوی ہو کئی درجے کا، ایک لفظ کو ایک معنی کسی مناسبت سے ایک معنی میں کیا، اس مناسبت سے دوسرے مناسبت سے تیسرے، یہ مجاز در مجاز در مجاز، یہ مجاز لغوی وہ منع ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ مجاز عقلی اور مجاز لغوی کا اجتماع، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیانیوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال تجوز فی الاسناد کی میں نے دو تقریریں کر دیں، ایک یہ کہ تبصرہ اپنے معنی پر ہو تو صرف اور صرف یہاں پر مجاز عقلی پایا جائے، دوسرا ہے کہ تبصرہ بمعنی مبصر اور پھر مجاز عقلی، مجاز لغوی اور مجاز عقلی کا اجتماع، ٹھیک ہے۔ اور احتمال ہے تجوز فی الاسناد کا، آگے دیکھیں نا، وَتَذْكِرَةً، تو شارح نے کہا کہہ دیا وَكَذَا قَوْلُهُ تَذْكِرَةً،
تذکرتن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی جعلتہ تذکرتن، جعلتہ تبصرتن و تذکرتن، تو تذکرہ کا عطف ہے تبصرہ پر، تو عبارت یوں ہے جعلتہ تبصرتن و جعلتہ تذکرتن۔ یہی سوال تذکرہ پر وارد، تو پہلا یہ ہے کہ یہ مذکرن، دوسرا مجاز فی الاسناد، تو مجاز فی الاسناد میں پھر دو تقریریں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے ہی مصنف کا قول ہے تذکرہ، جی بالکسر تفہیم الغیر ایاہ او تفہیم للغیر او الاول للمتعلم والثانی للمعلوم۔ تو جو ہے نہیں ہے جی، آپ عبارت دیکھیں متن کی، جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام، ٹھیک ہے، وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، ٹھیک ہے۔ یہ افہام اور افہام یہ والی صورت یہاں پر دو بار آئی ہے جی، تو اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ دونوں جگہ افہام ہو، ایک احتمال یہ کہ دونوں جگہ افہام ہو، ایک احتمال یہ کہ پہلا افہام دوسرا افہام، ایک احتمال یہ کہ دوسرا افہام اور پہلا افہام۔ چار احتمالات تھے، ٹھیک ہو گیا۔ جب چار احتمالات تھے تو شارح تعیین کر رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے کہ کون سا احتمال ہے، تو تیسرا احتمال، پہلا افہام اور دوسرا افہام، اس لیے پہلے کے ساتھ کا بالکسر اور دوسرے کے ساتھ کا بفتح الہمزہ تھے، تو جو ہے نہیں ہے اور کوئی بات نہیں، مانا کریں کسر کے ساتھ۔ ذہن میں رکھیں اگر ہوتا افہام تو جمع ہوتا فہم کی، جی اگر ہوتا افہام تو جمع ہوتا فہم کی۔ یہ افہام یہ مصدر ہے باب افعال سے، یہ مصدر ہے باب افعال سے۔ جب یہ مصدر ہے باب افعال سے، جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام، میں نے اس کو تبصرہ بنایا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے تبصر کا، بصیرت کے حصول کا، افہام کے وقت۔ کس وقت؟ ذہن میں رکھیں افہام ہوتا ہے سمجھانا، افہام کیا ہوتا ہے؟ تفہیم، سمجھانا، تو جو ہے تو سمجھانا تو لازم نہیں ہے نا، متعدی ہے۔ کسی کو سمجھائیں گے نا یا ایسی ہوا میں ہی اڑاتے رہیں گے؟ کسی کو سمجھائیں گے۔ تو افہام کا تعلق ہوتا ہے کسی اور سے، ایک تو اس کا فاعل ہو گیا، دوسرا اس کا مفعول ہو گیا، سمجھے بات کو؟ تو اب یہ مصدر ہے، نہ یہاں پر اس کا فاعل مذکور نہ مفعول مذکور، ٹھیک ہے۔ تو یا اس کا فاعل کون ہے اور اس کا مفعول کون ہے؟ تو جو ہے شارح نے دو احتمال بیان کیے۔ اس نے کہا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کریں، اس کی اضافت کریں لدا افہام الغیر ایاہ، یوں تقدیر بنائیں، لدا افہام الغیر ایاہ۔ دوسری معنی کر سکتے ہیں لدا افہام ہی للغیر، لدا افہام الغیر ایاہ۔ کس وقت کہا افہام الغیر ایاہ؟ غیر کے اس کو سمجھانے کے وقت، سائلنٹ نہیں کیا نا اس لیے ہو رہا ہے جی۔ تو لدا افہام الغیر ایاہ، غیر کے اس کو سمجھانے کے وقت، کیا؟ تو غیر کس کو سمجھائے گا؟ استاد کو یا شاگرد کو؟ جی بولو، شاگرد کو نا۔ تو لدا افہام الغیر ایاہ یہ توجیہ ہو تو اب یہ جملہ ہوگا شاگردوں کے لیے، طلبہ کے لیے، سمجھے بات کو؟ اور ہو لدا افہام ہی للغیر، اس کے دوسرے کو سمجھانے کے وقت، جب وہ دوسرے کو سمجھائے تو کون دوسرے کو سمجھائے گا؟ استاد سمجھائے گا، شاگرد سمجھائے گا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھائے گا استاذ، تو لہذا لدا افہام ہی للغیر، اس کے دوسرے کو سمجھانے کے وقت، مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا بھائی استاذ کے لیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اصل میں شارح یہ بتانا چاہ رہا ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے تبصرہ بنا دیا، میں نے اسے ذات تبصرہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے ذات تبصرہ بنا دیا، تبصرہ کرنے والا بنا دیا۔ کس کے لیے بنایا؟ کہا جو تبصر کا ارادہ کرے،
اب تبصر کا ارادہ کون کر رہا ہے؟ کہا لدا افہام الغیر ایاہو، جب غیر اس کو سمجھانا چاہے تو اس وقت یہ تبصر کا ارادہ کرے. جی تو جو ہے جی تو اس کا مطلب ہے میں نے یہ شاگردوں کے لیے لکھی ہے. جی کس کے لیے لکھی ہے؟ اب شاگرد کو استاد سمجھانا چاہ رہا ہے اور شاگرد کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اب کیا کرے؟ اس کتاب سے استفادہ کرے. جب استاد اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے ایسی حالت میں نے یہ شاگردوں کے لیے تبصرہ بنایا ہے. بات سمجھے؟ تو افہام الغیر ایاہو کا مطلب ہے کہ جب غیر اس کو سمجھانا چاہے، یعنی وہ شاگرد ہے، استاد اس کو سمجھانا چاہے اور وہ حالت بصیرت میں نہیں ہے، تو میں نے یہ تبصرہ بنا دیے شاگردوں کے لیے. یہ میں نے تبصرہ بنا دیے طلبہ کے لیے. کس وقت ان کو فائدہ دے گا؟ جب استاد سمجھانا چاہ رہا ہے اس وقت ان کے لیے یہ تبصرہ ہے. بات آئی ذہن میں؟ اب یہ ہو گیا کس کے لیے؟ طلبہ کے لیے، شاگردوں کے لیے. بات سمجھے؟ دوسرا یہ ہے کہ لدا افہام ہی للغیر، اس کے غیر کو سمجھانے کے وقت. کیا؟ اس کے غیر جب وہ غیر کو سمجھانا چاہے تو کون سمجھائے گا؟ استاذ. مطلب یہ ہے کہ استاذ بھی تو انسان ہے، اس میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. ہر ایک استاذ میں نہیں، ہر استاذ میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی. ایک تو استاذ وہ ہیں جو فرماتے ہیں انما بعثت معلما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے ہر استاذ کی بات نہیں ہے، لیکن عام جو اساتذہ، عام جو انسان ہیں، ان میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو جب کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اب وہ سمجھانا چاہ رہا ہے شاگردوں کو، طلباء کو، اور وہ حالت بصیرت میں نہیں، استاذ حالت بصیرت میں نہیں ہے، تو کہا میں نے یہ استاذوں کے لیے لکھی ہے، میں نے یہ اساتذہ کے لیے تبصرہ بنایا ہے اس کو. بات سمجھے نہیں؟ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اساتذہ کے لیے بھی مفید ہے اور طلباء کے لیے بھی مفید ہے. سیکھنے والوں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے، سکھانے والوں کے لیے بھی یہ ممد اور معاون ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ جو جملہ ہے جعلتہ تبصرۃ لمن ہا والا، تو من ہا والا سے مراد کیا ہے؟ وہ استاذ بھی ہو سکتا ہے، شاگرد بھی ہو سکتا ہے، تلمیذ بھی ہو سکتا ہے اور معلم بھی ہو سکتا ہے. میری بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اب ماتن نے کہا نا افہام، تو شاعر نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ تفہیم. ٹھیک ہے نا؟ تفہیم ہے اس کے معنی کی وضاحت کے لیے، یعنی غیر کے اس کو سمجھانے کے وقت یا اس کے غیر کو سمجھانے کے وقت. اور اول یعنی اگر افہام الغیر ایاہو یہ ہو تو ٹھیک ہے نا. اور اول متعلم کے لیے ہے اور ثانی معلم کے لیے. بات سمجھے نہیں؟ تو جو ہے آپ خارجی طور پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شارح نے افہام الغیر ایاہو، افہام الغیر ایاہو یہ احتمال پہلے بیان کیا اور افہام ہی للغیر اس کے غیر کو سمجھانے کے وقت اس احتمال کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو ہے اس کے غیر کو سمجھانے یا غیر کے اس کو سمجھانے، تو غیر کے اس کو سمجھانے یہ احتمال پہلے کیوں بیان کیا؟ تو جو ہے نہیں ہے، یعنی متعلم والا احتمال پہلے کیوں بیان کیا؟ سوال یہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ جو کتاب سے سیکھنے والا ہے، کتاب آپ لکھیں متعلمین کے لیے، یہ قرین قیاس یہی ہے کہ کتابیں متعلمین کے لیے لکھی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرین قیاس یہی ہے کہ کتابیں متعلمین کے لیے لکھی جاتی، معلمین کے لیے نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ قرین قیاس یہ تھا کہ کتاب متعلم کے لیے لکھی جاتی ہے، اس لیے متعلم والے احتمال کو پہلے بیان کیا. نہیں سمجھے؟ اب دیکھ لو نا، تفہیم الغیر ایاہو اس احتمال کو پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ چونکہ قرین قیاس یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس کی تصنیف اور تالیف جو ہے وہ متعلم کے لیے ہوتی ہے. اور ایک اور بات سمجھو، متعلم کے کو ماتھے پہ لکھا ہونا ضروری تو نہیں ہے متعلم. ٹھیک ہے؟ مراد سیکھنے والا ہے، مراد سیکھنے والا ہے. تو جب وہ اس کتاب سے استفادہ کرے گا، بھلے استاذ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو لیکن در حقیقت وہ متعلم ہے. نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے بھی متعلم والے احتمال کو پہلے بیان کیا. بات ہے ذہن میں؟ ویسے بھی کتابیں لکھی جاتی، پہلا میں نے پہلی وجہ تقدیم کی بیان کی کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں بالعموم متعلمین کے لیے،
سکھانے والوں کے لیے کم لکھی جاتی ہے، سیکھنے والوں کے لیے زیادہ لکھی جاتی ہے. تو اس لیے متعلم والے احتمال کو پہلے بیان کیا کیونکہ یہ قرین قیاس تھا. دوسری وجہ میں نے آپ کو یہ بیان کی کہ متعلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہو متعلم، جو علم کے حصول میں کوشاں ہے، ٹھیک ہے نا، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ متعلم ہے. علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا متعلم ہے. اب اصطلاحی طور پر یا عرفی طور پر متعلم ہو، سامنے آپ بیٹھ کر پڑھے نہ پڑھے، لیکن جب اس نے کتاب سے استفادہ شروع کیا ہے تو وہ متعلم ہی ہے. وہ معلم ہو کر بھی متعلم ہے. تو چونکہ معلم ہو کر بھی متعلم ہے، اس لیے اس احتمال کو شارح نے پہلے بیان کیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، پڑھیں آگے. وہ بعد میں پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا افہام اور افہام، چونکہ دو چیزیں آئی ہیں تو اس میں احتمال 4 تھے، تو شارح نے تیسرے احتمال کی تعیین کی. پہلا بے کسر الحمز اور دوسرا بے فتح الحمز. سمجھے بات کو؟ اگر بے کسر الحمز ہو تو اب کیا، یہ تو ہو گیا باب افعال سے مصدر. تو افہام ہو تو کیا بنے گا؟ کہا یہ افہام کی جمع ہے. کیا ہے؟ اور کوئی بات نہیں ہے. حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے فہم کی جمع. جی. وظرف اما فی موضع الحال من فاعل يتذكر او متعلق بيتذكر لتزمين معنى الاخذ او التعلم يتذكر آخذ او متعلم من ذوي الافهام فهذا ايضا يحتمل وجهين. توجہ ہے جی، سب کی نہیں ہے. کرم دین جو ہے وہ باقیوں کو سن کر بولتا ہے کہ ابھی بولنا ہے. جی تو توجہ رکھیں. من ذوی الافہام وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِ، جو تذکر کا ارادہ کرے، نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، نصیحت پکڑنے کا ارادہ کرے، نصیحت پکڑنا چاہے. توجہ ہے. من ذوی الافہام. ذہن میں رکھیں کہ جو متعلقات ہیں عربی زبان میں، ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن چونکہ ہماری گفتگو زیادہ تر عربی زبان سے متعلق ہوتی ہے، ہم صرف اور نحو عربی زبان کی پڑھتے ہیں، گرامر ہم عربی زبان کی پڑھتے ہیں، اس سے ہم گفتگو عربی زبان کے بارے میں کر رہے ہیں. تو عربی زبان میں ہر حرف جر ہر ایک فعل سے متعلق نہیں ہو سکتا. صلہ کے طور پر جو حروف جارہ آتے ہیں وہ مخصوص افعال کے مخصوص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں نا، مرر تو بے زیدن ہو تو چلے گا، میں زید کے پاس سے گزرا. آپ کہیں مرر تو من زیدن، میں زید سے گزرا، تو جب اردو میں معنی کریں کہ بات نہیں بنی نا. زید سے گزرا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی زید کے پاس سے گزرا تو سمجھ میں آتی ہے. میں زید سے گزرا بنے گا شاہ جی؟ نہیں بنے گا نا. تو پھر بولے نا، ٹھیک ہے. میں نے کہا شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، وہ کوئی اس کو مروڑ کے اس کی توجیہ اور تعویل کرنے کی کوشش کرے. چلے توجیہ اور تعویل ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افعال کے جو متعلقات ہیں، یوں کہیں جو افعال کے صلات ہیں، وہ صلے مخصوص ہیں. تو تذکر کا صلہ من نہیں آتا. اعتراض یہ کہ اس نے کہا اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، تو تذکر کا صلہ من آتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کلام درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کے شارح نے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب لازم ہو جب کہ حرف جر کا مذکور سے تعلق ہی ضروری ہو. حرف جر متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی فعل معنی فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مذکور ہی سے تعلق لازم نہیں ہے. وہ مقدر سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. جب مقدر سے متعلق ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیں، تو اب من کو تذکر سے متعلق کرنا لازم ہو تو اعتراض بنے کہ تذکر کا صلہ من نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یہ جو جار مجرور ہے یہ حال ہے اور کسی محذوف سے متعلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے اور کسی محذوف سے متعلق ہے. بات ہے ذہن میں. اب کسی طرح کا اعتراض نہیں ہے. من جس سے متعلق ہو سکتا ہے اس کو مقدر نکالیں یہاں پر، اور اس کو یتذکر کے فاعل سے حال بنا لے. اعتراض ہوا؟ اب کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلا جواب مانا کریں.
اور ظرف سے مراد ہے یہ جار مجرور من ذوی الافہام، اس پر ظرف کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ ظرف یا تو محل حال میں ہے، تو جو ہے نہیں ہے حال نہیں ہے، محل حال میں ہے۔ حال وہ ہوگا جو معذوف ہے، لمن اراد ان یتذکر حال کونہ من ذوی الافہام، ٹھیک ہے، حال کونہ من ذوی الافہام یا کائنا من ذوی الافہام، یوں کہہ لیں کائنا من ذوی الافہام، تو حال من ذوی الافہام نہیں ہے، کائنن ہے، سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اما حال من فاعل یتذکر، بلکہ کیا کہا اما فی موضع الحال۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھیں، اما حال کے بجائے اما فی موضع الحال کہنے کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ یہ تو حال کا متعلق ہے نا، دیکھیں نا جی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو للہ تو خبر نہیں ہے، یہ خبر کا متعلق ہے، ایسا نہیں ہے؟ والصلاۃ علی رسول اللہ، تو علی رسول اللہ خبر نہیں ہے، یہ خبر کا متعلق ہے، خبر محذوف ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر من ذوی الافہام میں جو ہے یہ من ذوی الافہام حال نہیں ہے، بلکہ حال کا متعلق ہے، بات سمجھے؟ تو جب یہ حال کا متعلق ہے، یہاں پر حال مذکور نہیں ہے، تو یہ حال کی جگہ کھڑا ہے، اسی کہا کہ اما فی موضع الحال، یہ حال کے محل پہ واقع ہے۔ نہیں سمجھو بات کو؟ سمجھ جاتے تو موبائل تو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ابھی چھوڑ دو۔ اور ظرف یا حال کے محل میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حال فاعل کی حیثیت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حیثیت کو بیان کرتا ہے، تو یہ حال کس سے ہے؟ ظاہر یتذکر کا مفعول تو ہے نہیں، فاعل ہی رہ گیا ہے، اس لیے اشارے نے کہا من فاعل یتذکر، تو جو ہے یتذکر کے فاعل سے، بات سمجھے؟ ایک احتمال، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اعتراض یہ تھا کہ تذکر کا صلہ من نہیں آتا، کیا یہ اعتراض تھا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ کہ ہم نے کب کہا کہ یہ تذکر کا صلہ ہے؟ یہ تو حال بن رہا ہے اپنے متعلق سے مل کر، تب کوئی اعتراض نہیں، یہ محذوف سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تذکر ہی سے متعلق ہے، آپ کہیں گے تذکر کا صلہ ہی میں آتا نہیں ہے، تو جواب سمجھنے اس پہلے ایک مختصر تمہید ہے۔ آپ نے کتب نحو، کافیہ وغیرہ، جامی وغیرہ کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو تو اسے تضمین اور تضمن کا نام دیا جاتا ہے، جس نے چھپایا ہو اسے متضمن، جس کو چھپایا ہو اسے متضمن کا نام دیا جاتا ہے۔ متضمن مذکور ہوتا ہے، متضمن مذکور نہیں ہوتا، اس کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ متضمن اصل ہوتا ہے اور متضمن اس سے عمومی طور پر حال وغیرہ واقع ہوتا ہے، یہ تمہید ہے، دوبارہ سمجھیں۔ دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اسے تضمین اور تضمن کا نام دیا جاتا ہے۔ جو مذکور ہو اسے، جو چھپائے ہو اسے متضمن، جس کو چھپائے اسے متضمن کہا جاتا ہے۔ متضمن مذکور ہوتا ہے اور متضمن معذوف ہوتا ہے۔ متضمن بالعموم متضمن معذوف ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو متضمن کیا ہے؟ وہ اصل بنتا ہے، اور متضمن بالعموم حال وغیرہ واقع ہوتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر سمجھو، یہاں پر تذکر اخذ و تعلم کے معنی کو متضمن ہے، یہاں پر تذکر اخذ و تعلم، اخذ یا تعلم کے معنی کو متضمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر یوں ہے ان یتذکر آخذا من ذوی الافہام، ان یتذکر آخذا من ذوی الافہام، متعلما من ذوی الافہام، تو جو ہے نہیں، ان یتذکر آخذا من ذوی الافہام متعلما من ذوی الافہام، عبارت یوں ہے تقدیری طور پر، بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں، یا متعلق ہے یتذکر سے اخذ یا تعلم کے معنی کی تضمین۔ اخذ یا تعلم اس لیے کہا بھی آپ آخذن سے اخذ کو کر لیں، تعلم دونوں صحیح ہیں، سمجھے بات کو؟ اب عبارت کیسے بنے گی؟ یعنی نصیحت پکڑتے ہوئے ذوی الافہام سے، یا علم سیکھتے ہوئے ذوی الافہام سے، توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں، کہا کہ فہذا ایضا یحتمل الوجہین، لدى الافہام میں دو احتمال،
متعلم کے لیے اور معلم کے لیے. توجہ ہے, یہاں پر بھی دو احتمال. حال کونہ من ذوی الافہام, کیا حال کونہ من ذوی الافہام, تو یہ استاذ کے لیے, شاگردوں کے لیے نہیں ہے. استاذ ہوگا نا ذوی الافہام سے, ایسا نہیں ہے حامد, یہ استاذ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے احتمال یہی بیان کی ہے نا. تو اللہ شاگردوں کو بھی بنائے. آمین نہیں کہنا, نہیں کیا ضرورت ہے, ویسے نہ قبول ہو جائے. تو حال کونہ من ذوی الافہام, اس حال میں کہ وہ ذوی الافہام سے ہے, وہ فام والوں سے ہے. لمن اراد ان یتذکر قائنا من ذوی الافہام حال کونہ من ذوی الافہام, وہ نصیحت پکڑنا چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ نصیحت پکڑنے والا ذوی الافہام سے ہے, یہ معلم ہے. تو جو ہے تو آخذا من ذوی الافہام متعلما من ذوی الافہام, وہ ذوی الافہام سے سیکھنے والا ہے, ان سے علم اور فیض پکڑنے والا ہے. تو اب یہ شاگرد بن جائے گا. تو جو ہے نہیں, ذہن میں رکھیں, وہاں پہلا احتمال متعلم کے لیے تھا, دوسرا معلم کے لیے تھا. یہاں پر جو پہلا ذکر کیا نا, جب اس کو متعلق کریں محذوف سے اور حال کے محل پہ یہ واقع ہو, اب یہ معلم کے لیے ہوگا, دوسرا متعلم کے لیے. بات ہے یہ ذہن میں, وہاں پہلا متعلم کے لیے, دوسرا معلم کے لیے. یہاں پر پہلا معلم کے لیے, دوسرا متعلم کے لیے. بات آ گئی ذہن میں. تو یہ بھی, یہ تو ہے نا, یہ تفریح ذکر کر رہے ہیں نا بھئی, اس پہ نتیجہ یہ نکلا, تفریح نتیجہ کہیں کہ نتیجہ کیا نکلا, کیونکہ وہاں پر دو احتمال بیان کیے نا, تو نتیجہ کیا نکلا, یہ بھی ایزن تکرار کے لیے. پہلے کہاں ہوا, یہ بھی افہام میں. تو افہام میں بھی دو احتمال تھے, افہام میں بھی دو احتمال ہیں. تو یہ بھی دو وجہوں کا محتمل ہے. سیما پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ.